اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متفرق مسائل میں ہم لاسٹ ٹائم کرتے صحبت شیخ قاصر اور مرید کی نیت، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو صرف ریکیپ کر لیتے ہیں کہ سورہ الرعد کی جو آیت نمبر 4 ہے اس سے یہ استدلال لیا جاتا ہے کہ صحبت شیخ جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈسکس ہم یہ کر چکے ہیں لاسٹ اس میں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو جس کی نیت میں اخلاص ہو، اور ایک یہ یاد رکھنا، یہ جو بتایا تھا نا، اللہ کی رضا کے لیے، اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت میں مضبوط رکھنے کے لیے، یہ دونوں اسی سورہ البقرہ کی آیت میں موجود ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں لکھی، بلکہ چونکہ صرف مثال دینی تھی تو آیت میں صرف مثال لے لی، لیکن یہ جو ہے جو مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ جو لائن ہے یہ آیت کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جو اخلاص والا ہے مرید، اس کے لیے جو ہے وہ اس پہ اگر جو صحبت شیخ ہے اس کا اثر ہو تو دوگنا پھل لائے، اور اگر نہ بھی ہو تو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بھی وہ مرید جو ہے وہ پار لگ جاتا، ٹھیک ہے۔ اور جن کی نیت میں فطور ہے وہ سمجھایا تھا، اس کے کھوٹ سے مراد کیا ہے۔ کھوٹ ایک چیز کا نہیں ہوتا، بلکہ کھوٹ کی کئی انواع و اقسام ہیں، جس میں سے اگر آپ کہیں کہ جی وہ کہتے ہیں نا عام زبان موٹی موٹی، وہ میجر جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ ہو کہ مجھے سے کچھ مل جائے جس سے میں بیٹھ جاؤں تو میں بھی گدی سنبھال لوں، اور اس کے بعد میں لوگ میرے پاس آئیں اور میں اپنی عیاشی بھی کروں، سمجھے۔ طاقت کا اصول کہ میرے ہاتھ میں کچھ آ جائے میں پھٹا لگا دوں ساروں کا، یہ بھی کھوٹ میں ہی آتا، سمجھے۔ یا صرف مطلب کے لیے کہ یار بس وہ لگے رہو، اپنا کام نکالو، اور جب مطلب ہو تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑ جاتا، سمجھے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام کھوٹ میں آتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو مثال ہے سورہ البقرہ کی آیت 264 میں، وہ مثال وہی ہے کہ اس کی مثال وہ چکنے پتھر کی سی ہے، جس پہ جب زوردار بارش ہو، یعنی شیخ کی توجہ ہو، اس کی صحبت کا جب اثر ہو اس کے اوپر، تو پھر کیا ہو، صرف اس کی باہر کی صفائی کر دے اور وہ وہی پتھر کا پتھر ہی رہے، اس میں اور کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینس ہے ان میں۔ یہ چونکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے، میں نے صرف ریکیپ کیا ہے، جس نے اس کی تفصیل دیکھنی ہے وہ پچھلے درس کو جا کے وہ دیکھ لیں اس میں۔ اب آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ دنیا میں بڑے خوشحال ہیں، ٹھیک ہے، پاور میں بھی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ نور 24واں سورہ 39ویں آیت۔ میں عربی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ ٹائم کم ہے، ہم نے اگلا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہے۔ سراب سمجھتے ہو نا، مراج جس کو کہتے ہیں، یعنی دور سے ایسا لگتا ہے پانی ہے، جب قریب جائیں تو وہاں پانی وانی کوئی نہیں ہوتا۔ ریگستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ لمبی روڈ جس طرح موٹر وے وغیرہ ہے، اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ پانی آگے آ رہا ہے، تو وہ اس کو سراب کہتے ہیں، نظر کا دھوکہ۔ جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، یہ سراب یہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پایا، مگر اللہ نے اس کا پورا حساب دنیا میں ہی چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جب کافر اللہ کے حضور جائیں گے تو پھر ان کی جو انہوں نے نیک کام دنیا میں کیے ہوئے ہیں نا، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا میں دولت اور فراوانی دی ہے
اور جو حکومت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اچھے اعمال تھے نا، ان کا صلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہاں جائیں گے تو وہ ان کے حساب سے ہی ہوگا کہ یہ اعمال، ہمارے اعمال جو ہیں وہ آگے جا کے ہمیں ملیں گے. جیسے میں نے سنگاپور میں دیکھا کہ میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا جلا رہے ہیں؟ وہ کرنسی نوٹ. تو انہوں نے کہا یہ کرنسی نوٹ اصلی نہیں ہے، یہ یہاں رواج یہ ہے کہ وہ دے کے نا، اصلی نوٹ دے کے تو اس کی جگہ پہ جعلی نوٹ لیتے ہیں. جس طرح بچے نہیں خرید لیتے تو وہ جعلی نوٹ لے لیتے ہیں. اور ہر وہاں پہ فلیٹ بلڈنگ کے آگے نا ایک بھٹی سی لگی ہوئی ہے، ڈرم لگا ہوا ہے، اس کے اندر وہ جلا دیتے ہیں. بھئی کیوں جلا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہمیں جو ہے نا اگلی لائف میں جا کے وہاں ملے گا، یہ پیسے ہمارے وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ سراب ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ کہتے ہیں وہاں جائیں گے تو وہاں شاپنگ کریں گے. جب بچوں کو نہیں سمجھاتے کہ جنت میں ملے گی، دکان ہوگی. وہ جب بچے کو کہو نا نماز پڑھ جنت ملے گی، وہ کہتا ہے وہاں دکان ہوگی چیز کی. تو بس وہ چیز کی دکان سے چیزیں لینے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے وہاں آخرت میں ہمارے کام آئے گی. اسی طرح ہر جو بھی غیر مسلم، کافر، سورگ، نرگ، ان سب کے کانسیپٹ ہیں. ہندوازم میں بھی ہے یہ سارا کچھ، مگر ان سب کا جواب سورہ نور کی اس آیت میں ہے کہ تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اگر کوئی تم یہاں وہ خیرات وغیرہ بھی کرتے ہو، کوئی ویلفیئر کے کام کرتے ہو، کوئی فلم تھراپسٹ ہے، بھلائی کے ویلفیئر کے کام کرتا ہے، تو اس کے جو بھی تمہیں اس کا ملنا ہے اجر، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے نا کہ ہم ذرہ برابر نیکی جو ہے اس کو ضائع نہیں کرتے، تو اس کو یہاں پہ دے کے فارغ کر دیا جاتا. اب آگے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت حرام ہے. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. وہ جو میں کہتا تھا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 205، 7واں سورہ. اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو عاجزی و زاری سے، اور خوف اور خستگی سے، اور میانہ آواز سے پکار کر بھی، صبح شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. جس کے بارے میں قرآن میں فرما دیا گیا نا کہ ایسا نہیں کرنا یا ان میں سے نہیں ہو جانا، جب بندہ وہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حرام کام کیا. جس کو منع فرما دیا قرآن میں، وہ کام جو ہے وہ حرام ہو گیا. جب حرام کو اڈاپٹ کریں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا، اور پھر گناہ کبیرہ اگر معاف نہ ہو تو پھر اس کا رزلٹ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ قرآن اور ذکر سے روح گردانی کا انجام. اب وہ عادت پڑی ہوئی ہے پڑھنے کی، تو کیا کروں گھر میں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ آیت نمبر 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہاں پہ روک دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ زندگی تنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کا حشر قیامت کے دن ایسے ہوگا، یعنی اس کو ایسے اٹھایا جائے گا، اعمیٰ، نابینا. ٹھیک ہے. اس کو روز محشر نابینا اٹھایا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا، جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سمجھا ہی نہیں کہ کوئی یہ بھی کام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے زندگی میں کیا ہوگا کہ اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. ذکر میں تو نمازیں بھی ذکر میں ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے. تسبیح، تحلیل، تحمید، تمجید، یہ تمام ذکر میں آتی ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنا بھی اس کے ذکر میں آتا ہے.
یعنی اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ رزق حلال کماؤ، ٹھیک ہے، آیت کا اگر یہ لب لباب ہے کہ رزق حلال کماؤ، تو جب آدمی رزق حلال کماتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ تو ہے ظاہری ذکر، پھر باطنی ذکر بھی ہے۔ سو جس کے بس میں ذکر ظاہرہ ہے وہ ظاہرہ کر لے، جس کے بس میں اللہ نے کیا ہے کہ وہ ظاہراً بھی کرے اور باطناً بھی کرے تو ظاہراً باطناً دونوں کر لے، سمجھے، لیکن کرے ضرور۔ تو یہ زندگی تنگ ہونے سے جو مراد لی گئی ہے وہ یہ 5 ہیں۔ دنیاوی زندگی میں تنگی یعنی قناعت سے محروم ہو جاتا۔ اب یہ تنگی جو ہے نا یہ معیشتاً دنکن، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ زندگی اس طرح تنگ ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کو قناعت سے محروم کر دیا جاتا، یعنی اس کے اندر وہ کسی چیز پہ جو ہے نا وہ صبر نہیں کرتا، یا کسی چیز پہ قناعت کہ بس یہ ہو گیا الحمدللہ کافی ہے۔ اس میں ہرس وغیرہ جو ہے، لالچ، وہ ساری اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چمیڑ دیتا۔ وہ لاکھ پتی ہو تو کہتا ہے کروڑ پتی ہو جاؤں، کروڑ پتی ہے تو کہتا ہے میں ارب پتی ہو جاؤں، ارب پتی ہوتا ہے کہ میں کھرب پتی ہو جاؤں، اور جب کھرب پتی ہو جاؤ کہتا ہے میں ڈالروں میں جو ہے نا وہ ارب پتی ہو جاؤں، پھر کہتا ہے میں یورو میں ارب پتی ہو جاؤں۔ پھر وہ ہوتا ہے کہ میرا اچھا یہاں پاکستان میں بھی پراپرٹی ہو، میری لندن میں بھی ہو، میری میڈرڈ میں بھی ہو، بارسلونا میں بھی ہو، مختلف ممالک میں ہونی چاہیے، سمجھے۔ سو وہ ایک اینڈ لیس جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس حرص میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے، اور تمہیں یہ بندے اکثر نظر آئیں گے، سمجھے۔ دوسرا ہے، اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے قبر میں تنگ زندگی ہو جانا، یعنی عذاب قبر۔ نمبر 3 آخرت کی زندگی میں تنگی، یعنی عذاب جہنم۔ اور نمبر 4 دین میں تنگی، یعنی اس پہ ہدایت کی راہ ہی بند ہو جاتی ہے، سمجھے۔ وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، وہ حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، تو یہ دین میں تنگی آ جاتی ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ ان ساروں میں تنگی دے دے، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اور دین میں، سب میں تنگی دے دے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہے۔ کھرکنا پڑتا ہے نا۔ پھر الزخرف سورہ 43واں سورہ 36، 37، 38 نمبر آیات۔ جو شخص خدا رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے، یعنی جو اللہ کی یاد کو نظر انداز کر دے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ ایک تو شیطان ہوا ہے جو پیدائش کے ساتھ ہوتا ہے، یہ شیطان ایکسٹرا ہے، تو یہ 2 شیطان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک جو آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ، ہر شخص کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ ہے، اور یہ وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جس نے اللہ کی یاد کو کچھ سمجھا ہی نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ شیطان ایک اور ایڈ کر دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 شیطان ہو جائیں گے، اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں، دونوں مل کے جو ہے اس کو ہدایت کے راستے سے روک دیتے ہیں، اور وہ بندہ یہی گمان کرتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ وہ ہے جو اس نے کہا تھا نا، میں ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھا دوں گا، ٹھیک۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، بس تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ کس کو کہے گا؟ اس شیطان کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روز محشر یہ پیش کیا جائے گا نا، تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ والا، یہ جو غفلت کی وجہ سے لگا اس کے ساتھ، یہ وہاں پہ بھی اس کے ساتھ موجود ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے ساتھ اس کی جان چھوٹ جائے گی، نہیں، یہ شیطان اللہ کے حضور جب یہ پیش ہوگا نا حساب کتاب کے لیے، تو اس ٹائم یہ شیطان بھی ساتھ ہی ہوگا، اور اس ٹائم یہ شخص جو ہے اس شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی تو مجھ سے اتنا دور ہوتا ہے جتنا مشرق اور مغرب دور ہیں ایک دوسرے سے۔
تو میں جو ہے میں ہدایت نہ ہوتا، میں سیدھے راستے پہ چل پڑتا. لیکن اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ اس کی روٹ کاز یہ ہے اللہ کی یاد سے صرف نظر کرنا. ٹھیک ہے. یہ جو کہتے ہیں نا لوگ یار بچوں کی روٹی پورے کریں یا یہ ہم یہ کام کریں، ٹھیک ہے، تو بچوں کی روٹی پھر کبھی پوری نہیں ہوتی. آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا. بہت سال پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر کوئی بھول گیا ہو. ذرا روٹین دیکھو، شریعت کے حساب سے روٹین دیکھیں آپ. شریعت کے حساب سے روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ رزق کے لیے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ٹائم ہے ظہر تک کا. آپ اس میں اپنا رزق روزی کے جتنے معاملات ہیں وہ کر لو، اور اس کی وجہ سے جو آپ کو تھکاوٹ ہے نماز ادا کر کے آپ قیلولہ کر لو. ٹھیک ہوگی بات. اس کے بعد آگے عصر آ جاتی ہے. پھر عصر سے لے کر اور تہجد تک یہ وقت جو ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے. آپ سمجھ گئے بات. اسی میں آپ کی جو نیند جب آئے گی تو وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گی. اگر آپ نے عشاء کی جو 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے کے بعد وطر نہ پڑھے اور آپ نے وطر وہ تہجد کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے، تو جتنا پیریڈ آپ درمیان میں سوئے ہیں وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گی. ٹھیک. اور ادھر سے اگر آپ جب فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک آپ دنیا کمانے کے لیے یعنی رزق کمانے کے لیے آپ کرتے ہیں، اس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں تو وہ پیریڈ بھی آپ کا عبادت میں ذکر میں آ جائے گا. تو آپ ذکر سے غافل کہیں بھی نہیں رہتے. سمجھ گئے؟ کیا ہمارے ہاں یہ روٹین ہے؟ کوئی نہیں. اسی لیے ہماری روٹین ہی پوری ہوتی. پھر اگلی یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی بابت شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس شخص کی موت سے 1 سال قبل اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا. پھر ہر اچھائی سے بری لگتی ہے حتیٰ کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی اچھائی کو اختیار نہیں کرتا، اور ہر گناہ اس سے اچھا لگتا ہے حتیٰ کہ وہ اسے کر گزرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو جو ہے نا جہنم میں بھیجنا. تو یہ مسند الفردوس، اس کا نام الفردوس بماثور الخطاب، امام دہلوی کی یہ بک ہے. باب الالف حدیث کا نمبر 948، جز 1 جلد 1 جس کو ہم کہتے ہیں، صفحہ 245، دارالکتب علمیہ بیروت، فرسٹ ایڈیشن ہے، 1986 میں پرنٹ ہوا. اب آ جاتے ہیں موکل. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، موکل اصل میں وہ ہوتا ہے جو حکم کے تابع ہو. ٹھیک ہے. اچھا، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو حکم کے تابع ہے اس کو ہم موکل کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے. یہ جو موکل ہے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے. اس کے 2 پارٹ ہیں. بات کو سمجھنا. کچھ ایسی تفصیلات ہوتی ہیں جو نارملی آپ کو نہیں ملتی کہیں پہ بھی، کتابوں میں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی، وہ بیان بھی نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. میں ذرا بڑبولا سا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں، پھر بعد میں بھگتتا رہتا ہوں. اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، یاد رکھنا. ایک تو ہم نے ابھی یہ دیکھا نا، یہ اوپر شیطان چمیڑ دیا جاتا. ٹھیک ہے نا. یہ والا قصہ نہیں ہوتا. یہ جو شیطان اللہ کی طرف سے لگایا جاتا ہے نا ساتھ، یہ موکل میں نہیں آتا، بلکہ انسان اس کا موکل بن جاتا کہ جو وہ شیطان جدھر اس کو گائیڈ کر رہا ہے نا تو وہ انسان ادھر ہی چلنا شروع ہو جاتا. ٹھیک ہے. سو وہ چیز علیحدہ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جو عرف عام میں موکل
کو جس لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس سے کام لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ادر سائڈ آف دی ریور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ اچھا. اب اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک وہ جس کے پاس وہ موکل ہے اس کا حکم. ٹھیک ہے. اور نمبر دو وہ اس آدمی کے ساتھ وہ جو موکل لگا ہوا ہے اس کا حکم. یعنی وہ جو آدمی کے ساتھ آدمی کے قابو میں آیا ہے نا، آپ ایسے سمجھ لیں، وہ کس وجہ سے آیا، وہ جس وجہ سے آیا وہ حکم ہے پیچھے ایک. سو یہ دو قسم کے حکم ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو کام لینے والا حکم ہے، وہ انسان اسے موکل کو دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات. اور ایک حکم یہ ہے کہ تجھے یہ انسان جو بھی کہے تو نے وہ کر دینا. سمجھ گئے؟ ہاں ٹھیک ہوگی بات کہ یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے. اسٹینڈنگ آرڈر ہے. میں آ رہا ہوں ادھر ہی آتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ یہ جو تجھے کہے تو نے کر دینا. اب یہ دو حکم ہو گئے. یہ دو حکم ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا. اب یہ حکم کیوں ہے؟ اب یہ تو ہوگی نا بات، ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دو طرح کے حکم ہیں. ایک جو موکل بردار ہے وہ اپنے موکل کو کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک حکم وہ ہے کہ جو یہ تجھے کہے جس کے قابو میں تو ہے تو نے وہ کام کرنا. یہ دو حکم تو ہو گئے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ موکل قابو میں کیسے آئے گا؟ ٹھیک. سمجھ گئے بات؟ بھئی یہ قابو میں کیسے آئے گا؟ قابو میں آئے گا تو پھر حکم دونوں چلیں گے نا. وہ دونوں حکم اس کے بغیر تو نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. یہ ذرا نازک معاملہ ہے، نہ یہ پنڈلی کی طرح نازک ہے نہ یہ کلائی کی طرح نازک ہے. یہ ذرا احتیاط کرنا ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ چکنی زمین ہے، جو پھسل گیا نا وہ پھر گمراہ ہو جاتا. فلسفہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ قابو میں کیسے آئے گا. اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ کچھ کلام پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. اس لیے میں آرام سے بول رہا ہوں کیونکہ یہ چیز جو ہے نا، یہ اگر تمہیں سمجھ نہ آئی تو تم لوگ جو ہے نا ذہنی طور پہ الجھ کے رہ جاؤ گے. اس لیے آرام سے اس کو فالو کر لو ساتھ. وہ کلام پڑھا جاتا ہے. اور ڈونٹ جمپ ٹو دا کنکلوژنس. اپنے ذہن میں جمپ نہ مارنا کہ اب یہ آگے یہ فرق کہیں گے تو یہ کہیں گے تو یہ کہیں گے. جو اتنا کہہ رہا ہوں اتنے بھی رہو. ٹھیک ہے. سو وہ ایک کلام ہے، وہ کلام پڑھا جاتا. تو دراصل وہ کلام وہ ہے جس کے ساتھ وہ موکل اٹیچ ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ وہ بندے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ قابو میں آ گیا موکل، وہ اصل میں قابو میں وہ اس وقت آیا جب اس نے اس کلام کو پڑھنے کی تمام تعداد شرائط اس کو پورا کر لیا، تو اب وہ موکل اس کے تابع ہو گیا. اب ٹھیک ہے. سو ایکچولی وہ موکل بردار کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ موکل اس کلام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جو کہ پڑھا گیا. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کلام کون سا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کلام کون سا ہے. ہمارے ہاں 3 قسم کے تمہیں لوگ ملیں گے مارکیٹ کے اندر. 2 قسم کے، تیسرا تو مارکیٹ میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. 2 قسم کے ملیں گے. ایک جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نوری علم ہے. دوسرا جو کہتے ہیں ہمارے پاس صفری علم ہے. ٹھیک ہے. اب نوری کے بھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس موکلات ہیں. اب ان سے پوچھا جائے بھائی کون سے موکلات ہیں، وہ کہہ کہ جی ہمارے پاس سورہ مزمل کا موکل ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی سنا ہے نا کبھی تم لوگوں نے کہ نہیں؟
فلانی سورہ پڑھتے ہیں ہم جی، وہ میرے پاس تو اس سورہ کا موکلات ہے جی، وہ آتے ہیں اور وہ میں جو کہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی ہم نوری کے میں. دوسری جو سفلی والی سائیڈ ہے اس کے اندر وہ منتر ہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئے. وہ منتر ہیں جو کہ آپ کا جو تخت تھا اس کے نیچے جو کتابیں دفن تھیں اس میں سے وہ منتر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. پھر وہ منتر کی جو ایوولوشن ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی کہ کچھ عربی میں رہے، ٹھیک ہے، کچھ عبرانی میں رہے. اوریجنلی وہ عبرانی زبان میں تھے. جیسے جیسے وہ جن جن ملکوں میں جاتے رہے نا، وہاں کی زبان میں ان کو کنورٹ کر دیا گیا، اور جب یہاں سب کانٹیننٹ میں آیا تو وہ ہندی میں آئے، اور جب ہندی سے وہ جب سب کانٹیننٹ پنجاب میں پہنچے تو وہ پنجابی میں آ گئے، ٹھیک ہے. اس کی جو سینس اور ہر چیز ہے وہ ہوتی وہی ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو کتب کے اندر جو چیز تھی نا وہ وہی ہے. ٹرانسلیشن سمجھ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں سمجھ میں؟ اب یہ کلام بھی کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا کسی کلام میں یا کسی موکل میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے خلاف ہو جائے؟ کیونکہ ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ حکم ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہوگی بات؟ سو یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اچھا، اس میں سے ایک اور چیز بھی اب نکل آتی ہے. اگر آپ اس کو نوری عامل کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ موکل صرف جنات نہیں ہوتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا کلام قرآن پاک اور اللہ جن سے کام لیتا ہے پرائمریلی وہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کسی سورہ کے ساتھ کوئی اٹیچ ہو سکتا ہے تو وہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نور ہے، اللہ کا کلام نور ہے، اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوں گے وہ بھی نور ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. لہٰذا فرشتے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ جی میرے پاس فلانی سورہ کے موکلات ہیں، تو اس کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اب جب تک اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو یہ حکم نہ دے کہ یہ پڑھنے والا تم سے جو بھی کہے تم وہ کر دینا، تب تک وہ جتنی مرضی ٹکرے مار لے کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے. کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد دوسری سائیڈ پہ آ جائیں. وہ جو منتروں کے اس میں ہیں تو اگر دیکھا جائے تو وہ علم کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا، ٹھیک ہے. اس میں بھی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک اس میں اثر نہیں ہوگا. یہی وجہ سورہ البقرہ میں فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. وہ جو ہاروت اور ماروت والی آیت ہے سمجھے، اس میں وہ کہتے ہیں نا یہ جادو سیکھتے ہیں اور میاں بیوی میں یہ نفاق ڈالتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. وہ اس لیے کہ چاہے وہ غیر مسلم کافر اور جو کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو وہ ہیں، لیکن جب تک پیچھے سے اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، دوسری بات اس میں جو کلیئر ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری سائیڈ کے ہیں یہ جو سفلی والے ہیں، اس میں نور کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ اگر نور ہو تو پھر شیطان نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، جہاں نور ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ وہاں فرشتے تو اٹیچ نہ ہوئے، کیونکہ وہ کلام بھی کلام الہی وہ نہیں ہے جو کہ نازل فرمایا گیا. جو نازل فرمایا گیا وہ والا کلام نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ پھر وہ شیاطین ہوں گے؟
یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا اب یہ؟ ٹھیک ہے. تو جس نے شیاطین سے کام لیا اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. میں نے شروع میں بات کی تھی 3 ٹائپ کے لوگ ہیں, تو یہ 2 تو آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. ٹھیک ہے, ایک نوری والے اور ایک سفلی والے, جس کو آپ کالا علم یہ وہ سارا کیا لیں. کو معلومات کچھ بڑی کہ نہیں بڑی. جو تیسری کیٹیگری ہے نا, اس کو وہ تمام کسب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یعنی یہ جو نوری والے کریں گے یا یہ سفلی والی کریں گے, یہ چلے کریں گے. ٹھیک ہے, 40 دن کی وہ چلہ کاٹیں گے, کوئی کاٹے گا 6 مہینے کا چلہ کاٹے گا, کوئی سال کا چلہ کاٹے گا, سمجھے, کوئی قبر میں بیٹھ کے چلہ کاٹے گا. چلہ ویسے 40 دن کو کہتے ہیں, 40. یہ چل جو ہے نا چلہ, یہ 40 سے ہے. 40 کا جو چال ہے نا وہ چلہ کے اندر موجود ہے, رائٹ. اور 40 کی جو ہے وہ صحت جو ہے وہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال جو قرآن میں کہ آپ کوہ طور پہ جو گئے تھے تو 40 دن پورے کیے گئے تھے آپ کے. ٹھیک ہے, سو یہ کرتے ہیں چلے. ان کو وہ کسب کرنا پڑتا ہے. کامیاب ہو گئے تو ہو گئے, نہیں ہوئے تو مارے گئے, بات ختم. ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسے ہے کیٹیگری جو تیسری کیٹیگری ہے, اس کو ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حکم سے خود اپنی رضا کے ساتھ اس مخلوق کو اپنے بندے کے تابع کر دیتا ہے. سمجھے, اور ان کو حکم یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو کہے تم نے وہ کر دینا. یہ ہے فرق. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ سو یہ ہے موکل. خامن تو نظر آتا ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہ نظر آنے والی. ہاں یہ سوال اچھا ہے. میں وہ اسکپ کر گیا بیچ میں, میرے ذہن میں تھا, میں بھول گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ چلہ ہوتا ہے نا مکمل, ٹھیک ہے, چاہے وہ نوری کا ہو چاہے وہ سفلی کا ہو, اصل امتحان تب شروع ہوتا, کیونکہ وہ ہوتا ہے سناٹے کا ٹائم. اس میں جب وہ موکل آ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا, تو جو ڈر گیا نا وہ مارا گیا. کامیاب وہ ہوتا ہے جو کہ ڈرے نہ اس ٹائم, کیونکہ آپ موکل کی اصل شکل کو برداشت ہی نہیں کر سکتا انسان. عام انسان نہیں برداشت کر سکتا اس کو. یہ ہے جواب اس کا. اب اس میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خود کیوں لگاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس ٹائم لگاتا ہے جب اسے, اللہ کو تو ہر چیز کا معلوم ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن دنیاوی طور پہ بھی یہ کنفرم ہو جائے کہ میرا یہ بندہ کچھ بھی ہو جائے گا نا, یہ بندہ غلط کام نہیں کرے گا. آپ اس کو ایسے سمجھیں. اس نے اس کو ایسی چیزوں سے گزارا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جس میں اس پہ 100% نہیں 1000% سختی آئے, اور تب بھی کسی کو بددعا نہ دے. سمجھے, یہ ہے میرٹ. ہاں یہ ہے میرٹ. سمجھے, او میں اس کا سر اتار دوں, میں یہ کر دوں, ایسوں کو کچھ نہیں ملتا. وہ چلتے ہیں اس میں دوسرے میں, وہ نوری میں اور وہ اس میں. اچھا اس نے یہ کیا, لیا بھائی کاغذ پین فلانا لکھا, چل بھائی ٹھپا مارا, دباؤ جا کے مٹی میں, چلو وہ بندے کا پھٹا لگ جاتا. ٹھیک ہے, اور اس کا پھٹا کیوں لگتا ہے, وہ غافل ہوگا یا پھٹا لگ جائے گا. اللہ سے غافل ہوگا تو اس کا پھٹا لگ جائے گا, یا اللہ نے اس کو معاف کرنا ہوگا گناہوں کو, یا امتحان میں ڈالنا ہوگا تب اثر کر جائے گا. حکم اللہ کا ہی ہوگا اس کے اندر. بکھر تو نہیں گیا معاملہ سارا, بکھر گیا. ابھی ٹھہر جو نا, ادھر ہی آتے ہیں نا, ابھی میں ابھی وہ مکمل نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہوا یہ کہ جو اس کے جو ثبوت ہے, جو میں تیسری کیٹیگری کی بات کی ہے,
ٹھیک ہے، اس کا ثبوت یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ سورہ سبا 34واں سورہ 12ویں آیت، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کی صبح کی مسافت 1 ماہ کی راہ تھی اور اس کی شام کی مسافت بھی 1 ماہ کی راہ تھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور ان کے رب کے حکم سے جنات ان کے پاس کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حکم تھا کہ جو ہمارے حکم سے پھرے گا اسے آگ کا عذاب چکھایا جائے گا۔ یعنی وہ جو جنات کو معمور کیا تھا، ان کو یہ حکم تھا کہ اگر میرے حکم کے خلاف کیا، یعنی اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ میرے حکم کے خلاف کیا تو تمہیں آگ کا عذاب جو ہے وہ چکھایا جائے گا۔ یعنی جب حکم دے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا ہے تو پھر تم نے ان کے مطابق چلنا۔ ٹھیک ہے، میں نے صرف ایک آیت کوٹ کی ہے، اس میں اور بھی آیات ہیں، 2 اور آیات بھی ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سو یہاں سے ثابت ہو گیا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ سو اللہ کا اذن جب تک پیچھے نہ ہو تب تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ اب آ جائیں دوسری سائیڈ پہ، تو وہ یہاں ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ اللہ کے بندے کو کس چیزوں سے گزارنے کے بعد یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب آ جائیں دوسری سائیڈ پہ، وہ جو تھے، یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 128 ہے، اور جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے جنات کی جماعت، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بعض لوگوں نے بعض سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں، اور ہم اس اپنی میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی ہماری عمر جو ہے مکمل ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، مگر جسے اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اس آیت کا معنی کیا ہے کہ یہ جو موکلات سے کام لینے والے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو بھی موکلات کے سمیت کھڑا کر دیا جائے گا۔ آ جاؤ بھائی۔ اب چونکہ ان کے پاس وہ ظرف نہ تھا، وہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ پاکیزگی، وہ تقوی نہ تھا کہ جس میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ غلط کام سے رک سکتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ تو پھر اس میں یہ ہوا کہ ناجائز بھی کام ہوئے، جائز بھی کام ہوئے، سارا کچھ ہوا، لوگوں کو تنگ بھی کیا گیا، لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کی گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، سو ان کو اکٹھا کیا جائے گا، موکلات کو، ان عاملوں کو، اور وہاں پہ ان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور فرمایا کہ مگر جسے اللہ چاہے اسے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے ان کو معاف کر دے کہ جن کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ لیکن دونوں کا ڈفرنس دیکھ لو آپ، یہاں اذن ہے رب کا، حضرت سلیمان علیہ السلام والے واقعے میں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کسی مخلوق کو اپنے بندے کے تابع کر دے، اس میں اللہ کی رضا موجود ہے اور اللہ کا اذن موجود ہے، ٹھیک ہے، حکم موجود ہے۔ مگر یہاں پہ جو یہ دوسری پارٹی ہے، اس میں اللہ کا حکم تو موجود ہے لیکن نہ اللہ کی رضا موجود ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کا اذن موجود ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہیں پھر اللہ تعالیٰ روک دے، نہیں، ہوتا یہ ہے کہ گناہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے،
اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، اسی لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ کرنے پہ مصر ہو کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی توفیق دے دیتا ہے. سو یہ جو ان لوگوں کے حصے میں دنیاوی کامیابی آتی ہے موکلات کو قابو کرنے کی، وہ صرف یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ کی توفیق ان کے اصرار کی وجہ سے دے دیتا، ٹھیک ہے. لیکن نہ اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ اللہ کا اذن ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اب وہ جس طرح ان کا موڈ آتا ہے، جس طرح ان کا دماغ کام کرتا ہے، اس طرح وہ کام کر لیتے ہیں. اینڈ رزلٹ ان کا یہ ہے جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 128 میں موجود ہے. یہاں پہ یہ جو اوپر بِإِذْنِ رَبِّهِ ہی ہے، اس کے اندر غلط کام نہیں ہوتا کبھی بھی، سمجھے؟ یہ یاد رکھیں، اللہ والے کے ہاتھ سے غلط کام نہیں ہوگا. اگر ہو جائے یا ہونا ہو، اللہ تعالیٰ وہیں اسے پکڑ لیتا، رک جائے. کئی چیزیں اللہ کی رحمت سے مشاہدے میں اور تجربے میں ہیں. میں تمہیں صرف ایک ہی بات بتا دیتا ہوں کہ سورہ توبہ کی مثال ہمیشہ دی گئی ہے، یہاں آج رپیٹ کر رہا ہوں کہ جب کفار کو معاف نہیں کرنا تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا دعا نہ کرنا، ٹھیک ہے. سورہ توبہ میں ہے نا یہ بات. یہی ہوتا کہ اگر اس کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بظاہر تو اس کو صحیح سمجھ رہا ہے لیکن ایکچولی پیچھے غلط ہے یہ، تو اپنے بندے کو وہیں پہ روک دیا جائے گا. اللہ کی رحمت سے یہ اس کا مشاہدہ اللہ نے بہت کروایا ہمیں. سو اس لیے اس میں بے فکری ہوتی ہے، اس کے اندر بے فکری نہیں ہے. اس کے اندر اور دنیا اسی کو فالو کرتی ہے. مزے کی بات یہ ہے، مزے کی نہیں بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اسی کو فالو کرتی ہے. کیوں کرتی ہے فالو؟ میں بتا دیتا ہوں تمہیں. بڑی آسان سی بات ہے، ہمیشہ ذکر کرتے آئے ہیں، آج اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. یہ آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے، سمجھے؟ اس میں جو ہے نا نفس میں مارنا پڑتا ہے، اپنا خواہش مارنی پڑتی ہے، سب کچھ کھال اتروانی پڑتی ہے. اس میں تو نہ حرام ہے نہ حلال کا پتہ، نہ کچھ پتہ. بلکہ جو سفلی والے ہیں وہ تو وضو بھی نہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے، نہ ان کو دین کی پرواہ ہوتی ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ آسان ترین کام ہے عام بندے کے لیے، تو یہ بھی مشکل ہے. لیکن اگر دونوں کو کمپیئر کیا جائے نا، تو اللہ کو راضی کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہے. 40 بھی نہیں، 80 بھی لگ سکتے ہیں. یہاں تو چوتھے دنوں کہتے ہیں یہ لے آؤ جی جو کچھ ہے دیو. میرے ساتھ ہوا یہ بندہ آیا، ایک دفعہ آیا، 2 دفعہ آیا، تیسری دفعہ آیا نا، مجھے کہتا ہے جی میرے پاس 2.5 لاکھ روپے ہے، وہ آپ لے لیں اور جو آپ کے پاس ہے مجھے دے دیں. یہ میرے ساتھ ہوا ہوا. میں اس کا منہ دیکھ میں یار، لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ جو یہ لوگ جن کے پاس آتے ہیں دعا کے لیے، ان کے پاس موکلات ہوتے ہیں، سمجھ؟ ہاں، پاور کے لیے. وہ پاگلو جس کے ساتھ رب ہے اس کو کون سے موکل کی ضرورت ہے یار. تو اگر اللہ اذن اپنا جاری کر دے تو پھر جتنی مخلوق ہے وہ اس کے تابع ہے، سمجھے؟ اگر نہیں سمجھ آتی تو مزارات اولیاء دیکھ لو، یہ اللہ کے اذن کے تحت ہے. انہوں نے اپنی 80-90 سال کی زندگی میں اللہ کے آگے سر نہیں اٹھایا. آج اللہ کے حکم سے لوگ جو ان کی چوکھٹ سے سر نہیں اٹھاتے. یہ اللہ کا اذن. ٹھیک ہوگی جی بات؟ بور تو نہیں ہوگی؟ چلو پھر بور نہیں ہوگی تو پھر آ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے قرآن مجید کی مختلف سورہ مبارکہ کا کر کے پھر موقع رہتا ہے، تو اب وہ تو فرشتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فرشتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے حکم کی یعنی کہ رضا کے بغیر وہ نہیں آتے. سوال ہی نہیں پیدا. بتایا تو ہے، یہی تو فکرہ بتایا تھا
کہ فرشتہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتا. جی بالکل. ٹھیک ہے. اگر آپ حدیث میں بھی دیکھتے ہو نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے ایسے، تو وہ بھی پیچھے حکم اللہ کا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے نا، انہوں نے بات کی، جو بھی بات ہوئی وہ حدیث میں جس طرح ہوتی ہے بات. تو اذن اللہ کا، اس کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں ہے. فرشتے کو بھی حکم اللہ کا ہی ہے ہاں. کہ جو کہہ رہا ہے وہ کر دے. ہاں، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہوگی جی بات. اب حکم اور رضا میں فرق ہے. رضا میں اور حکم، رضا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کرتا ہے یہ ولنگلی، یہ ٹھیک ہے، اپنی خوشی سے، وہ ہوتی ہے. اور ایک ہے حکم جو کسی وجہ سے کرنا پڑ گیا. ایک ہے نوکری 30 دن پورے ہوئے ہاں، تو واہ، بالکل بات. Yes. مغرب کی 2 سنت کی فضیلت پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. اس کا جو پروف ہے وہ یہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھی اور پہلی رکعت میں الحمد شریف اور سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں الحمد شریف اور سورہ اخلاص پڑھی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے. کنز العمار یہ المتقی الہندی کی ہے، کتاب الصلاۃ، حدیث کا نمبر 19445، اور یہ آگے اس کی تمام جو ایڈیشن ہے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے. اب آ گیا معاملہ برزخ کیا ہے. یہ کل ڈسکس ہوا تھا نا یہاں پہ. اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھو ابھی سمجھایا تھا نا یہ بات، کہ اس پہ اگر اثر ہوگا تو اس کی وجوہات ہیں. یا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے اس لیے اس پہ اثر ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کرنے ہیں تو وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا، تو اس پہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس سے بھی نکال دے گا، اس اثر سے بھی نکال دے گا. ٹھیک ہے. یا اس کا امتحان لینا، تو جس کا امتحان لینا ہے اس کا جب امتحان پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اثر سے نکال دے گا. برزخ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے 2 چیزوں کے درمیان جو کوئی چیز حائل ہوتی ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. یعنی یہ دیکھو، یہ مائک ہے نا درمیان میں، ایک ہاتھ میرا ادھر ہے اور ایک ہاتھ میرا ادھر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مائک ہے نا بیچ میں، یہ برزخ ہے. اب ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے بات. 2 چیزوں کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہو جائے اور اس کو کور کر دے، یعنی ایک سائیڈ جو ہے وہ دوسری سائیڈ نظر نہ آئے، ایک سائیڈ سے جس طرح ایک دیوار بیچ میں آپ کھڑی کر دیں تو دوسری سائیڈ نظر نہیں آتی، تو اس چیز کو برزخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اصطلاحاً موت سے لے کر یوم محشر یعنی یوم قیامت تک کا جو درمیانی پیریڈ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. ڈیتھ سے لے کر، یعنی جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، اس سے لے کر جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے قبروں سے، یہ جو درمیانی پیریڈ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اب کلیئر ہوگی بات. برزخ سٹارٹ کب ہوگی؟ جب موت واقع ہوگی. برزخ کا جو ذکر ہے وہ سورہ الرحمن میں بھی موجود ہے اور سورہ الفرقان میں بھی موجود ہے. جو مثال یہاں دی ہے وہ چونکہ ذرا واضح تھی تو اس لیے یہ المؤمنون کی 23واں سورہ 99 اور 100ویں آیت، 2 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ اس سے مطلب واضح ہو جاتا ہے. یہ 99 نمبر آیت ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے. لعلی اعمال صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمات ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہ برزخ آ گئی. ٹھیک ہے. کیوں؟ تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں، جسے میں ترک کر آیا ہوں. فرمایا ہرگز نہیں، کلا. یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا
اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ٹھیک ہے. سو یہاں سے یہ تعریف آئی ہے کہ برزخ کا یہ معنی ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے جو کہ موت سے لے کر جس دن اٹھائے جائیں گے قیامت میں اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. ٹھیک ہے. اور وہ جو دنیا ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. موت کا آنا قیامت صغریٰ کا قائم ہونا ہے. ٹھیک ہے. ذکر ہوا تھا نا کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. قیامت صغریٰ جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ موت کا وہ عالم ہے جو موت کے بعد ہر شخص کو انفرادی طور پر لاحق ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چند بدو جو ننگے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کم عمر والے کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے تم پر قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے. شام نے کہا کہ قیامت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان کی موت تھی. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر 42 سکرات الموت حدیث کا نمبر 6511. تو یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ جب موت آئی تو اس کا مطلب ہے قیامت آ گئی. لیکن یہ حافظ ابن کثیر القرشی جن کو آپ لوگ جانتے ہیں البدایہ والنہایہ میں انہوں نے یہ لکھا کہ بعض حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا یہ لڑکا بڑھاپا نہ پائے گا کہ تم پر قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو اوپر حدیث صحیح بخاری کی ہے نا، یہ تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسرے جو مجموعہ حدیث ہیں ان میں بھی ہے. پہلے میں نے صحیح مسلم سے لی تھی، پھر مجھے یہ صحیح بخاری والی زیادہ مناسب لگی، کلیئر لگی، تو میں نے پھر یہ لے لی. ٹھیک ہے. اسی کا ذکر یہ حافظ ابن کثیر نے کیا یہاں پہ. کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ان کی 100 سالہ نسل یا ان کی صدی کا خاتمہ اور ان کا عالم آخرت میں داخلہ. یعنی یہ جو فرمایا نا کہ تم پر قیامت آ جائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس صدی کا خاتمہ، کیونکہ حدیث شریف ہے نا کہ 100 سال کے بعد کوئی چیز روئے زمین پہ نہیں رہے گی. اگر یاد ہو، یہ پڑھائی ہوئی ہے حدیث شریف اور اس کی شرح بھی پڑھائی ہوئی ہے. اور ان کا عالم آخرت میں داخلہ، کیونکہ جو بھی مر گیا وہ آخرت کے حکم میں ہے. یہ حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ پھر فرمایا گیا کہ جو مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور یہ کلام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے. یہ ہے وہ فقرہ جس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ والا من ماتا فقط قامت قیامت ہو. ٹھیک ہے. کہ جو مر گیا اس کے لیے قیامت اس کی قائم ہو گئی. ٹھیک ہو گئی. ہاں، نیکسٹ منزل وہی ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب الفتن و ملاحم و اشراط الساعات والامور، اور باب جو ہے وہ ذکر اخبار صلی اللہ علیہ وسلم بالغیوب المستقبلہ بعد زماننا خاضہ، 19ویں جلد 32واں صفحہ، دارالحجر یہ انہوں نے کی ہے، فرسٹ ایڈیشن ہے، 1997 پرنٹ ہوا ہے. لیکن یہ حدیث شریف یہاں موجود ہے، اور اس حدیث شریف کو کافی لوگوں نے کوٹ کیا ہوا، بڑی لمبی لسٹ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات فقط قامت قیامت ہو، کہ جو مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے. یہ حدیث شریف ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس کو کتاب الصبر و شکر میں بیان کیا، اور اس کا جو فصل ہے وہ ہے بیان حقیقت الصبر و معنی، چیپٹر جلد 4 اور والیوم 4 اور صفحہ جو ہے وہ 64. یہ ابن ابی دنیا نے کتاب الموت میں بھی اس کو حضرت انس کے حوالے سے روایت کیا ہوا ہے اس حدیث شریف کو، اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس کو کوٹ کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنی بکس میں کوٹ کیا ہوا ہے اس حدیث شریف کو. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی جی بات؟
اب آ جاتے ہیں حافظ قرآن شہید اور مالدار کو عذاب. ہم کہتے ہیں نا حافظ جو ہے وہ ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، وہ پہلے خود جائے گا تو کوئی جائے گا نا. تو یہ بھی بات اس دن کلیئر کر دی تھی کہ حافظ نہیں لے کے جائے گا، اس کے سینے میں جو قرآن ہے وہ لے کے جائے گا، سمجھے. اور وہ قرآن کس حالت میں ہے یہ ڈیسائیڈ اس پہ ہوگا. اگر وہ قرآن اپنے پوری اصل حالت میں ہے تو یس، اور اگر اس قرآن میں کہیں فرق آیا ہوا ہے تو پھر نتیجہ کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے. یہ لمبی حدیث ہے اور اس کا حصہ ہے، یہ ابھی بھی اس کا حصہ ہے لمبی حدیث کا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا. پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا. اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا یقیناً ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو علم تجھے سکھایا گیا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں اس قرآن کے ذریعے رات دن تیری عبادت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری یا حافظ کہیں. ٹھیک ہے. سو تجھے کہہ دیا گیا. پھر وہ صاحب مال کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور شہید کے ساتھ بھی. اس وقت کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ٹھہرا دیتا ہوں، اس کو یوٹیوب پہ جا کے پڑھ لینا. ٹھیک ہے. سو ان کو جو ہے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہی وہ پہلے 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. صحیح ابن خزیمہ کتاب الزکوٰۃ چیپٹر 171 حدیث کا نمبر 2482. سنن ترمذی میں کتاب الزہد چیپٹر 48 حدیث کا نمبر 2382. ٹھیک ہے. اب اگلی بھی دیکھ لو. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. صحیح بخاری کتاب التہجد چیپٹر 12 حدیث کا نمبر 1143. کون کہتا ہے حافظ کو عذاب نہیں ہوگا؟ بولو. وہ حافظ ہے، وہ ہوگا حافظ، ٹھیک ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، مگر اس پہ شریعت کو ساکت نہیں کر دیا گیا. شریعت کی پابندی اس کو کرنی پڑے گی، سمجھے. اور یہ جو اس حدیث شریف میں ہے نا قرآن سے غافل ہو گیا، ٹھیک ہے، نمبر 1، اور دوسرا ہے فرض نماز پڑھتے بغیر سو جایا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے اس نے شریعت پہ بھی عمل چھوڑ دیا اور وہ قرآن بھی بھولنے لگ گیا. ٹھیک ہے. یاد سے بھی بھولنے لگ گیا اور قرآن کے احکامات سے بھی غافل ہو گیا. وہ دونوں کا معنی اس کے اندر. ٹھیک ہے. سو سر کچلا جا رہا تھا اس کا، اس حافظ کا. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.